بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ تلنگانہ محترم جناب اکبر الدین اویسی صاحب، وہ تلنگانہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، تلنگانہ کے اراکین قانون ساز کونسل، مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ رکن اسمبلی محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و معتمدین، اراکین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، مہاراشٹرا سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹرا کے صدر محترم امتیاز جلیل صاحب، نائب صدر یوسف پنجانی صاحب، دھولیا کے صدر ارشاد صاحب، ناندیڑ کے فیروز لالا سید معین اور وہاں کے تمام شہر کے صدر و اراکین بلدیہ، ممبئی کے بلدیہ کے لیڈر جناب ابالے صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے جناب عتیق صاحب، ممرا کے لیڈر جناب سیف پٹھان صاحب اور ممرا کے تمام اراکین بلدیہ، اورنگ آباد کے اراکین بلدیہ، دھولیا کے اراکین بلدیہ، ناگپور کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ اور مہاراشٹرا سے آئے ہوئے تمام معزز اراکین بلدیہ و صدر و معتمدین، بہار سے تشریف لائے ہمارے بھائی جناب آئی پی گپتا صاحب، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس فنکشن میں آپ نے شرکت کی۔ مہاراشٹرا سے بہار سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے 5 اراکین اسمبلی جناب اختر الایمان صاحب جو بہار کے صدر ہیں، میرے بھائی جناب توصیف عالم صاحب، سرور عالم صاحب، مرشد عالم صاحب اور میرے نوجوان بھائی جو کوچا دامن کے ایم ایل اے ہیں عادل حسن صاحب، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام کا شکریہ کہ آپ اتنی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 68 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ نے تمام مجلس کے قائدین کی بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ ہمارے وارث پٹھان صاحب بھی ہیں، سابقہ رکن اسمبلی شعیب جامعی صاحب دلی کے صدر، جمیل خان صاحب جو راجستھان کے مجلس کے صدر ہیں۔ 68 سال کا ایک لمبا سفر مجلس اتحاد المسلمین نے طے کیا اور یہ آسان سفر نہیں تھا اور نہ آئندہ آسان سفر رہے گا، مگر ہم کو ایک حوصلہ ملتا ہے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو دیکھ کر، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر پہنچایا۔ آج مجلس کے کئی بڑے بڑے قائدین اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر انہوں نے شارٹ ٹرم گین کے لیے، وقتیہ طور کے لیے، فائدے کے لیے کام نہیں کیا۔ انہوں نے ایک لانگ ٹرم گین کے لیے، خلیل مدت فائدے کے لیے مجلس کے لیے قربانیاں دیں، تاکہ نہ صرف ایک نسل بلکہ کئی نسلوں کو اس سے فائدہ ملے۔
یہ ایک ویژنری لیڈرشپ ہمارے بزرگوں کی رہی. دارالسلام کی سرزمین میں جو مجلس کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پر یہ جو عالی شان تعلیمی اداروں کے بلڈنگز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر اللہ ان بلڈنگز کو زبان دے گا تو ان تمام بلڈنگ کی ایک ایک اینٹ پکار کر کہے گی کہ اس میں تمہارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، ان کے آنسو ہیں، ان کا خون ہے، جیل کی صحبتیں ہیں، کرفیو کی تکالیف ہے، خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر مجلس اتحاد المسلمین نے ان تعلیمی اداروں کو قائم کیا. میں آپ تمام کو یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا. جب میں یہاں پر 7:30 8 بجے آ کر بیٹھا تو کرسیوں کی کمی تھی، تو ایک لاری میں کئی کرسیوں کو لایا گیا. آپ حضرات کرسی لے کر بیٹھ رہے تھے. میرے بھائی، اس جماعت کے پاس 68 سال پہلے جب پہلا جلسہ 2 مارچ کو عبدالواحد اویسی نے کیا، اور اس سے پہلے جب جلسے ہوتے تھے تو نہ تو لوگ آتے تھے، نہ شطرنجیاں رہتی تھی، بلکہ عبدالواحد اویسی 5-6 لوگوں کو کھڑا کر کر ایک ایک گھنٹہ تقریر کرتے تھے لوگوں کے اطراف میں چل کر. اگر آج کسی سیاستدان کو کہا جائے کہ 10 لوگ کو دیکھ کر تم تقریر کرو تو سیاستدان کہے گا کہ تم مجھے اتنا گرا ہوا نیتا سمجھ رہے ہو کہ 10 لوگوں سے خطاب کروں. مگر عبدالواحد اویسی اور اس وقت کے مجلس کے قائدین میں ایک جذبہ تھا، اخلاص تھا، اور جس ویژن کو، جس کامیابی کو دیکھ رہے تھے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت کو محسوس نہیں کیے. وہ کرسیوں کو نہیں دیکھتے تھے اپنے سامنے، نہ ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کے مجموعوں کو دیکھتے تھے، بلکہ ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ اس مظلوم کمزور مسلمانوں کو اگر ہم سنویدھان کے دائرے میں رہ کر اٹھائیں گے تو یقیناً ہم اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں گے. 11 مہینے عبدالواحد اویسی کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا. اور صحیح کہا یہاں پر اکبر الدین اویسی نے کہ 1960 میں پہلا بلدیہ کا الیکشن مجلس نے لڑا. 16 یا 17 اراکین بلدیہ مجلس کے کامیاب ہوئے تھے، اس میں سے 4 یا 5 ہمارے غیر مسلم ہندو بھائی، دلت بھائی بھی کامیاب ہوئے تھے. پھر اس کے بعد سے مجلس کا سفر چلتا رہا، اور آج الحمدللہ ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ بہار، مہاراشٹرا، اتر پردیش، کرناٹکا، جھارکھنڈ، دہلی، یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام پہنچ چکا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں زیادہ وقت آپ تمام کا نہیں لینا چاہتا. میں شکر گزار ہوں تلنگانہ کی عوام کا کہ انہوں نے حالیہ بلدیہ کے الیکشن میں 70 سے زیادہ ہمارے اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا. میں شکر گزار ہوں مجلس کے تمام صدر و متمدین کا، اراکین کا، ایم ایل ایز کا، کہ ان تمام نے بڑی محنتیں کی، جستجو کی. میں شکر گزار ہوں مجلس کے تمام اراکین اسمبلی کا جو مہاراشٹرا کے الیکشن میں ہم تمام نے مل کر محنت کی، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. میں ان 9 منتخب شدہ اراکین بلدیہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آپ کا اصل کام شروع ہوتا ہے. عوام کے درمیان میں رہیے، عوام کا کام کریے، اور اخلاص کے ساتھ، پورے آنسٹی کے ساتھ کام کریے. اور اس بات کو جان لیجئے کہ آپ اگر 1000 کام بھی کروا لیں گے
मगर अगर आप आवाम से मुलाकात नहीं करेंगे, आवाम के दरमियान में नहीं रहेंगे, तो फिर आप कभी भी आवाम की मोहब्बत और खुलूस के हकदार नहीं बन सकते। आवाम के दरमियान में रहकर काम करिए, और खुदा के लिए इन अराकीन बल्दिया से और मेरे बिहार के अराकीन असम्बली से भी अपील है कि अपने पास अगर आप पीए को रखते हैं तो सेल फोन आप अपना उठाइए। सबसे ज्यादा शिकायत आवाम को रहती कि हमारे मुंतखब शुदा नुमाइंदों से हमारी बात नहीं होती, उनके पीए से बात होती हमारी। तो सेल फोन है, सेल फोन उठाइए, सुनिए। अगर गुस्सा भी करता है तो कोई बात नहीं, हम तो रोज सुनते, घर में भी सुनते, घर के बाहर भी सुनते। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूं सीमांचल की जनता का कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोबारा 5 अराकीन असम्बली को जनाब अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में मुंतखब करवाया। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे 5 विधायक ना सिर्फ अपनी अपनी विधानसभा में तरक्याती काम को करवाएंगे, बल्कि सीमांचल की नाइंसाफी का खात्मा करेंगे और बिहार में गरीब और मजलूमों की एक लीडरशिप को पैदा भी करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं जनाब आईपी गुप्ता साहब का कि आप आए यहां पर, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपकी समाज की लड़ाई हमारी लड़ाई होगी। आप अकेले नहीं हैं उसमें, हमसे जो हो सकता बराबर हम करेंगे। भारत की पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला 9 मार्च से दोबारा पार्लियामेंट चालू होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समाज की नाइंसाफी का जिक्र उस भारत की सबसे बड़ी पंचायत में कर सकूं। आप हमारे साथ रहे या ना रहे, जो मजलूम है, जो कमजोर है, मजलिस उसके साथ खड़ी रहती है। और बराबर आपके इंसाफ की लड़ाई के साथ हैं और हम आवाज उठाएंगे, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमको कामयाबी मिलेगी। यहां से जलसा खत्म होने के बाद जब आप वापस जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाइए। कल महाशिवरात्रि हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार है, आराम से जाइए। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जरा सेल फोन खोलिए। डाइस पे जो हजरात है वो भी सेल फोन खोलिए, सेल फोन की लाइट खोलिए। और सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 2019 में आज ही 14 फरवरी के दिन पुलवामा में दहशतगर्दों ने हमला किया था। हमारे भारत के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। तो हम उनको याद करने के लिए और उनसे हम ताजियत करते हैं जो हमारे बहादुर सिपाही मारे गए। हम उम्मीद करते कि हमारे मुल्क के वजीर आजम, जो पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है, उसको जड़ पेड़ से निकाल कर फेंकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जेब में रखो सेल फोन। आ गई फोटो, मीडिया वाले ले लिए। पांचवी बात यह है कि हमने अहमद पाशा कादरी साहब को खोया। हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद, उनके फर्जन यहां पर तशरीफ फरमा है। अहमद पाशा कादरी साहब की मैं जितनी भी तारीफ करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरीके से मरहूम पाशा ने इस जमात के लिए बहुत सी कुर्बानियां और मेहनतें की। यकीनन हम उनसे महरूम हो चुके हैं। पाशा का तजुर्बा, अहमद पाशा कादरी साहब का वो सियासी सोच, उन तमाम चीजों से हम महरूम हो चुके हैं। और मेरे लिए बजाते खुद एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि मेरा एक अजीम नुकसान हुआ है। मगर ये जिंदगी की हकीकत है कि जो इस दुनिया में आता है वो उस दुनिया से इसको जाना पड़ेगा।
मगर मुझे यकीन है कि जो कुर्बानियां अहमद पाशा कादरी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दी है, अल्लाह सुब्हाना व तआला जरूर उनको उसका अजर देगा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे और अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके फर्जन को, उनके अफराद खानदान को अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे। और एक बात, महाराष्ट्र में रुकनियत साजी हो रही है, मेंबरशिप का आगाज हो रहा है, आप उसमें हिस्सा लीजिए। इम्तियाज जलील साहब की तरफ से आज QR कोड का रस्म इजरा हुआ। मैं महाराष्ट्र के तमाम अराकीन बल्दिया से कहना चाहूंगा कि आप कोऑप्शन मेंबर्स की जो लिस्ट है वो बनाकर इम्तियाज जलील साहब को दीजिए, जिसको आप कोऑप्टेड मेंबर बनाना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उस पर फैसला किया जाएगा। लिस्ट बनाकर आप दीजिए। मैं आपको ये भी बताने के लिए खड़ा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 68 साल का ये सफर जो तय किया है, ये मजलिस के जिम्मेदारों की, अराकीन की कुर्बानियों का नतीजा है कि मजलिस ने इतना लंबा सफर किया है। और आज मजलिस गरीब और मजलूमों की एक आवाज बन चुकी है। अगर कोई भारत का नागरिक रशिया में फंस जाता है तो कहता है कि मजलिस के MP से कांटेक्ट करो, राब्ता करो, हमको भारत बुला लिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। हम सिर्फ छोटे फायदे के लिए अगर कोई काम करेंगे तो इससे जमात को कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम ये समझेंगे कि सिर्फ जल्दबाजी में हम कुछ करने से फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम इज्तिमाइयत को फरोग देंगे तो जमात और ताकतवर होगी। मजलिस इनफरादियत को कभी पसंद नहीं करती और जो मजलिस के जिम्मेदार हैं उनकी खास काबिलियत ये होनी चाहिए कि सबको साथ लेकर चलें, सबको साथ लेकर चलें, मशवरा करें। आप बैठकर गुफ्तगू करिए। जाहिर है अल्लाह ने 5 उंगलियां बनाई हैं तो 5 एक ही साइज के नहीं है। हो सकता है कि राय मुख्तलिफ होगी, मगर अगर बैठकर आप बात करेंगे तो कुछ एक लाहे अमल पे और कुछ एक नतीजे पर आप आ सकते हैं। और जिसको ओहदा मिलता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उन सबको बुलाए। जो बड़े ओहदे पर होता है वो ये ना कहने मेरे से नहीं मिलते, आपसे नहीं मिलते, मगर आपको अल्लाह ने बड़ा इसलिए बनाया है कि आप अपना दिल बड़ा करके उनसे बात करते रहें, उनसे पूछते रहें। ये मजलिस ने किया। और मजलिस ये जानती है कि हमारे वतन अजीज में जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनकी नजर में दुश्मन वो है जो अपने हक के लिए उठता है, तो फिरका परस्तों के लिए वो उनके लिए दुश्मन बन जाता है। जो दलित बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को अपने सीने से लगाता है उसको फिरका परस्त ताकतें अपना दुश्मन समझती हैं। जो आदिवासी ये कहता है कि जमीन से जुड़े हुए हम हैं, हमको मत बर्बाद करो, फिरका परस्त ताकतें उसको दुश्मन समझती हैं। जो गरीब अपने हक के लिए अपनी गुर्बत के खात्मे का मुतालबा करता है, फिरका परस्त ताकतें उसको दुश्मन समझती हैं। जो नौजवान बेरोजगार है, जो हुकूमत उसको उसका मुकद्दर बनाना चाहती है, वो बेरोजगार नौजवान जब रोजगार के लिए पुकारता है, एहतजाज करता है तो दुश्मन है। जो किसान अपनी फसल की कीमत मांगता है, उसमें इनकम का इजाफा का मुतालबा करता है, तो फिरका परस्त ताकतों के लिए दुश्मन बन जाता है। जो सियासी कायदीन भारत की सरजमीन से चीन को हटाने की बात करते हैं, जो कब्जा कर कर बैठा है, वो दुश्मन कहलाता है। हमारे सर की टोपी, चेहरे की दाढ़ी फिरका परस्त ताकतों को दुश्मनी नजर आती है। हमारी बेटियों और बहनों के सर पर हिजाब
فرقہ پرست طاقتوں کو یہ دشمن نظر آتی ہیں. اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی مختلف مذاہب کے عبادت گاہیں ہیں. فرقہ پرست طاقتیں یہ اس کو پسند نہیں کرتی ہیں. تو نوجوانوں، آپ دوست اور دشمن کے فرق کو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اب یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ فرقہ پرست طاقتیں ان تمام چیزوں کو دشمن سمجھتے ہیں، یہی سچے بھارت کے وفادار ہیں. کیونکہ بھارت میں جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کہ کسان خوشحال رہے گا، نوجوان اپنے مستقبل کے لیے فکر مند نہیں رہے گا، غریبی کا خاتمہ ہوگا، بھارت کی دولت سب میں بانٹی جائے گی، صرف 10% لوگوں کے پاس 80% دولت نہیں رہے گی. ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ ہر ایک کی عبادت گاہ آباد رہے گی. ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ اگر مندر میں گھنٹے بجیں گے اور عیسائیوں کے گرجا گھروں میں اگر وہاں پر بھی گھنٹے بجیں گے تو مسجدوں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی بھی آوازیں آنے چاہیے. اس ایسے بھارت کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آئیڈیالوجی کا پورے بھارت پر مسلط کرنا چاہتی ہیں جو بھارت کے انکلوزم، پلورلزم اور ڈائیورسٹی کے خلاف ہے. بلکہ بھارت کے آئین کی جو تمہید ہے، پریامبل ہے، اس میں کیا لکھا بابا صاحب امبیڈکر نے؟ لبرٹی آف تھاٹ، بلیف اینڈ ایکسپریشن. اس کے خلاف آج سب کچھ ہو رہا ہے. دفعہ 25 کے تحت ہم کو آزادی دی گئی، مذہبی آزادی. اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے. آپ اللہ کو مانو، بھگوان کو مانو، کس کو مانتے مانو، جو نہیں مانتے اس کا بھی دیش ہے. مگر فرقہ پرست طاقتیں RSS کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ایک ہی آئیڈیالوجی کو ماننا پڑے گا. تم اگر یہ نہیں پڑھو گے تو تم دیش بھکت نہیں ہو. ہم RSS BJP سے کہنا چاہتے ہیں، یہ حیدرآباد ہے. مکہ مسجد میں مولوی علاؤالدین ایک امام تھے جنہوں نے جمعے کے دن خطبہ دے کر پورے نمازیوں کو لے کر سلطان بازار کے جو موجودہ وومنز ڈگری کالج اس وقت انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی وہاں پر احتجاج ہوا. کیوں احتجاج ہوا؟ کہ اورنگ آباد میں ایک مسلم مجاہدین کو گرفتار کر لیا گیا تھا. گولیاں چلیں، مولوی علاؤالدین گرفتار ہوئے. کالا پانی کا پہلا مجرم حیدرآباد کا امام تھا، مکہ مسجد کا. ترباز خان کی لاش اس سلطان بازار کے پاس 5 دن تک لٹکتی رہی. آج RSS BJP والے ہم کو آ کر وفاداری کا سرٹیفکیٹ دینے کی بات مت کرو. تم بتاؤ تمہارے کتنے انگریزوں میں کی لڑائی میں مارے گئے؟ ایک بھی نہیں مرا ان کا، ایک بھی نہیں مرا ان کا. ایک ہے تو نام بتاؤ. نام نہیں بتا سکتے تو بولتے نہیں یہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا. یہ ہماری داستان ہے، حقائق ہیں. آج آپ آ کر ہم کو بول رہے ہیں کہ تم یہ نہیں پڑھتے. ارے بابو، کیا پڑھنا نہیں پڑھنا ہم کو معلوم. اس دیش کی آزادی میں اگر مسلمانوں نے حصہ لیا، اگر تم یہ کہو گے کہ یہ پڑھو گے تو دیش بھکت ہو، تو بتاؤ تم یوسف مہر علی جہاں سے ہمارے ممبئی کے کارپوریٹر آتے ہیں، جس نے گاندھی سے کہا تھا کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ یوسف مہر علی نے دیا تھا، تو اس کو کیا بولو گے؟ نیتاجی سبھاش چندر بوس جرمنی میں سب مرین میں بیٹھ کر جاپان کو آئے تو نیتاجی سبھاش چندر بوس کے ساتھ کوئی RSS کا آدمی تھا یا حیدرآباد کا مسلمان تھا؟ بتاؤ. یہ جو ترنگا ہے، ترنگا کس مسلم خاتون نے بنایا؟ حیدرآباد کی مسلم خاتون نے بنایا. تم بنائے تھے. تم نے تو آرگنائزر میگزین میں لکھا کہ بھارت کے اس ترنگے میں 3 رنگ منحوس ہوتے ہیں. بتاؤ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بتاؤ. بابا صاحب کے سمویدھان کو، آئین کو تم نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، منوسمرتی کو مانتے، جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بتاؤ. آج تم آ کر ہم کو دیش بھکتی بتا رہے ہو. ارے تمہاری زبان سے چین کا نام نہیں نکلتا.
तुम्हारी जबान से चीन का नाम नहीं निकलता और तुम हमको बोल रहे हो। हमारी तारीख रोशन है और इंशाअल्लाह ताला आपके जुल्म और नफरत के बावजूद भी हमारा मुस्तकबिल भी रोशन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को रायगा जाने नहीं देंगे। वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मशाले राह है और रहेगी। भारत में मुसलमानों को एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा, तभी भारत मजबूत होगा। अगर विकसित भारत की बात भारत के वजीर आजम करते हैं तो 14% मुसलमान से इंसाफ होना चाहिए, समाजी, इक्तिसादी, माशी, तालीमी और सियासी, तभी जाकर भारत ताकतवर होगा। अगर आप नफरत के मजारे करेंगे तो 14% के बगैर भारत कैसे बनेगा ताकतवर मुल्क, सुपर पावर। तुम किसी को मारकर वीडियो बनाकर अपनी बहादुरी नहीं दिखा रहे हो, तुम बुजदिली दिखा रहे हो। तुम्हारी ये बुजदिली भारत को कमजोर कर रही है और भारत को बदनाम कर रही है। एक आसाम का मुख्यमंत्री वीडियो बनाता है, गोली चलाता है, मुसलमान बैठा हुआ है, क्लीन शॉट, नो मर्सी। एक मुख्यमंत्री इस तरह का वीडियो बनाएगा? आज भारत के वजीर आजम आसाम को गए, एक लफ्ज नहीं बोलते, भूल गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको मिलकर इस मुल्क को मजबूत बनाना है। अभी इम्तियाज जलील साहब मेरे को बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने टीपू सुल्तान पे कुछ कह दिया। हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि शायद वो ज्यादा पढ़ते नहीं होंगे, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी उनके पास होगी। भारत का जब पहला संविधान बनाया गया था, उस संविधान को बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया। जितने संविधान सभा में लोग थे, नेहरू की साइन, सरदार पटेल की साइन, बाबा साहेब अम्बेडकर की साइन, जितने उसमें थे सबने साइन किया। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आज भी वो पहली संविधान की किताब है। मैं इम्तियाज जलील को जब एमपी थे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ले जाकर दिखाया था, इधर आओ देखो। और उस पहली संविधान की किताब में इस मुल्क की तारीख में जो नुमाया शख्सियतें थी उनकी तस्वीर हैं। राम, सीता, लक्ष्मण की है, गुरु नानक की है, मुगल बादशाह अकबर की है, झांसी की रानी की है, गुरु नानक की है और टीपू सुल्तान की भी फोटो उसमें है। तो फडणवीस साहब वो पढ़ लो आप। जब सरदार पटेल साइन कर रहे तो आप बड़े हैं या पटेल बड़े हैं, हमको बता दो आप। अंबेडकर साइन कर रहे हैं, आप बड़े हैं या बाबा? के लिए शहीद हो गया और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। क्या यह बात झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि भारत मौजूदा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी को आज कर रहा है, वो टीपू के ख्वाबों को हम पूरा कर रहे हैं?
اے پی جے عبدال کلام تو آپ کے لیے ہیرو ہے نا, ہمارے لیے بھی ہے مگر آپ کے لیے زیادہ ہے. آپ تو بولتے نہیں ہر مسلمان اے پی جے عبدال کلام کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں خراب ہوں وہ اچھے ہیں تو ان کی بات کو مان لو. ونگز آف فائر میں اے پی جے عبدال کلام نے ٹیپو سلطان کا ذکر کیا. اچھا چلو یہ بھی مت مانو تو تم گاندھی کو مانتے نہیں مانتے, یا پھر تم گوڈسے کو مانتے, بولو ہم کو. گاندھی نے اپنی ینگ ایج میگزین میں لکھا کہ ٹیپو سلطان واز دا ایمبوڈیمنٹ آف ہندو مسلم یونٹی. یعنی وہ ٹیپو سلطان ہندو اور مسلمانوں میں محبت کا یکجائی تھا. اب کیا گاندھی کو جھوٹا بولیں گے آپ؟ میرے کو بول سکتے آپ. کیا ٹیپو سلطان نے سرینگری مٹھ میں فوج آئی تھی, کہاں سے آئی تھی فڈنویس بولیں گے آپ کو, میں بولوں گا تو پھر. فوج آ کر سونے کا ایک پتلا تھا اس مندر میں, لوٹ کے لے کے چلے گئے. سارتا دیوی کا. ٹیپو نے وہاں پر مندر کو تعمیر کروایا, گرانٹ لکھے. 1791 جولائی 6 کو ٹیپو نے خط لکھا تھا میلکوٹے کو. میلکوٹے کی مندر کے بارے میں اس میں لکھا گیا, آج بھی جا کر دیکھ سکتے. بادشاہ تھا ٹیپو, ٹیپو ڈیموکریٹ نہیں تھا. بادشاہ اور جمہوریت میں فرق ہوتا ہے. آپ اختلاف کرو ٹیپو سے, مگر یہ بولنا کہ نہیں ٹیپو اتنا دشمن تھا. ارے ہر بادشاہ کو صرف اپنی طاقت سے مطلب رہتا تھا. وہاں کا الیکشن تھا, ووٹ ڈالنے کا معیار تھا, کچھ نہیں تھا. مگر تاریخ کو اگر آپ توڑ موڑ کے پیش کریں گے تو یہ ذرا حقیقت کو پیش کرنا تھا. اور کیا یہ بات جھوٹ ہے یا سچ ہے بتاؤ؟ اپا جی رام کون تھے؟ ٹیپو سلطان کی فوج کے کمانڈر تھے. یہ بھی بولو آپ جھوٹ ہے؟ ٹیپو سلطان کے ساتھ تھے یہ لوگ. ان کے ٹریجرر کون تھے, خازن کون تھے؟ کرشنا راؤ. تو بی جے پی جو ہے اس طرح سے تاریخ کو پیش کرتی کہ نفرت پیدا کر دو. مگر بھارت کی پہلی سمویدھان کی کتاب میں ٹیپو کی فوٹو ہے یا نہیں بتا دو. چلو یہ تو 1950 کی بات کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ایس آئی آر ہونے والا ہے. بہار میں ہو گیا, اب تلنگانہ میں ہوگا اور اس کے بعد مہاراشٹرا میں ہوگا. میں ہمارے تمام اراکین بلدیہ, مہاراشٹرا کے صدر اور ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں, تلنگانہ کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایس آئی آر جب ہوگا ایک ایک جنیون نام پورا ہمارا آنا چاہیے. اور یاد رکھیے اگر آپ اپنے نام کو ڈلوانے میں کوششیں نہیں کریں گی, مجلس رہبری کرے گی انشاءاللہ تلنگانہ میں اور مہاراشٹرا میں بھی, تو بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ این پی آر این آر سی کے ذریعے شہریت لی جا سکتی ہے. بی جے پی ایس آئی آر کے ذریعے شہریت چھیننا چاہتی ہے. اگر نام نہیں آیا تو پروف کرو تم بھارت کے ہو یا نہیں ہو. مہاراشٹرا کے ممبئی کا کیس ہے سپریم کورٹ کا کیس ہے, کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کی سٹیزن شپ یا شہریت کو ثابت کریں. مگر بی جے پی ایس آئی آر ای سی آئی سے کرا کر یہ کوشش کرنا چاہتی ہے. تو ہم کو پوری مستعدی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ ہم کو اپنے ناموں کا اندراج کروانا ہے. تو ایس آئی آر پر توجہ لیجئے, اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو محنت اور جستجو کرنا ہے. اور تلنگانہ میں آج ایک ویڈیو دیکھا, میدارم جاترا میں ایک کرنول کا مسلمان ہے جو کھوئے کا بن بیچ رہا ہے. اس کو وہاں پر یہ پہنچ گئے, یہ سنگ پریوار کے لوگ, اور بول رہے نہیں تو کھوئے کا بن بیچ رہا ہے مگر تو فوڈ جہاد کر رہا ہے. کون ہے بھائی یہ لوگ تلنگانہ میں میڈارم جاترا میں؟ وہ تو سب لوگ آتے اس میں.
اور انہوں کون ہوتے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے؟ یہ کون ہے یوٹیوبر جو ایک مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تلنگانہ کی پولیس سے کہتے ہیں یاد رکھیے یہ ایک واقعہ نہیں، اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ روڈ ظالموں کے حوالے کر رہے ہیں، ظلم بڑھے گا۔ پھر رول آف لا کو اگر برقرار رکھنا ہے تو پولیس کی ذمہ داری یہ ہے، یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ خلاف ایکشن لو، یوٹیوبروں کے خلاف اٹھاؤ، ان لوگوں کو کیس لگاؤ، ان پر BNSS کا 199 لگاؤ، لے جا کر ان کو ڈالو جیل میں تاکہ وہاں پر ویڈیو بنا کے دکھاؤ ہم کو۔ ان ظالموں کو اگر آپ چھوٹ دیں گے، ایک غریب بیچارہ جو بن بیچ کر اپنا پیٹ پالتا ہے تم اس کے خلاف ویڈیو بناتے؟ ظالموں، بے شرموں، بزدلوں، تم بھارت کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ تم دشمن ہو بھارت کے، تم مسلمانوں سے دشمنی نہیں کر رہے، بھارت سے دشمنی کر رہے ہو۔ تم غریب کو ختم نہیں برباد کرنا چاہتے ہو۔ وہ بیچارہ بن کھووا بیچ رہا، اس میں فوڈ جہاد۔ ابے تم کو کھانا اچھا نہیں لگا تو تم بلاتے بلدیہ کو، پولیس کو بولتے، کچھ نہیں۔ تم کیا پولیس بن چکے ہو؟ میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں یہاں کی حکومت سے، یہاں کی پولیس کے اعلی عہدیداروں سے کہ اس میڈارم جاترا میں جو ہوا ان یوٹیوبروں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ جس کے جو دل میں آئے چڑھائی کر لیں گے، کمزور دکھے گا تو اس کو بدنام کر دیں گے، تو پھر قانون تو ایک مذاق بن جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بہار کی عوام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجلس کے اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا۔ ہم تو دوستی کا ہاتھ بڑھائے تھے کہ ہم کو صرف 6 سیٹ دے دو، مگر انہوں نے سمجھا کہ ہماری کمزوری کی نشانی ہے۔ اختر الایمان صاحب نے لکھ کر بھی دیا تھا، نہیں قبول کیے ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھ لو آپ، الیکشن تو ہم لڑیں گے انشاءاللہ، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ۔ جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کم سے کم میں خبر میں جانے سے پہلے یہ تشنگی لے کر نہیں جاؤں گا، ارے میں لڑا کیوں نہیں، میں لڑوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم لڑیں گے، تمہاری نیند کو حرام کریں گے، کیونکہ تم نے برباد کر دیا، تم نے ہمارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، تم نے ہم سے انصاف نہیں کیا، تم نے ہم کو مارجنلائز کر کے رکھ دیا۔ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا مارجنلائزیشن کا، اب لڑائی ہوگی حصے داری کی، اب لڑائی ہوگی لیڈرشپ کی، اب لڑائی ہوگی نیتا بنانے کی، اب لڑائی ہوگی مظلوموں سے انصاف کی، اور اسی وقت ہوگا جب ہم چناؤ لڑیں گے۔ مجھے کئی یو پی کے لوگ بولتے ارے صاحب کتنے لڑ رہے یو پی میں بولا آپ کو کیوں فکر؟ بولے نہیں کم لڑو۔ میں بولا کم اور بڑھ کے کا سوال نہیں ہے، ہم لڑیں گے تو جیتیں گے نا۔ ملا آپ لڑکے کیا بی جے پی کو روک پائے؟ 17 ہار گئے، 19 ہار گئے، 22 ہار گئے، آپ میرے کو بول رہے کم لڑو؟ ہم جب لڑتے تو نہ سامنے دشمن کی طاقت کو دیکھتے، نہ ہم کم طاقت سے لڑتے، جو طاقت اللہ ہم کو دیا ہم اس کو پورا استعمال کر کے لڑتے۔ اور ہماری لڑائی میں اور دوسروں کی لڑائی میں فرق یہ ہے کہ ہم اپنا گھر جلا کر لڑتے ہیں، ہم اپنا گھر جلا کر لڑتے، ہمارے بزرگوں نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا تھا، اللہ کی ذات پر توکل کیا، اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ یہ لڑائی مان سمان کی لڑائی ہے، یہ لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے، اور اب رکنا نہیں ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اتر پردیش میں بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات کریں عادل صاحب کو میں بھیجایا تھا بنگال کے بارے میں، ان سے بھی بات کریں گے، مگر ہم کو لیڈرشپ چاہیے۔ تم بیٹھ کر ہمارے مقدر کے فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ تم پچھلے 70 سال سے صرف اپنے لیے فیصلے کر رہے ہو، غریب مظلوم عوام کے لیے نہیں کر رہے ہو۔ اگر تم کرتے تو یہ حال نہیں ہوتا مظلوموں کا۔
تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام یہاں پر آئے، آپ کا بے حد شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے، رکنے والے ہم ہیں ہی نہیں، ہم کو آگے بڑھنا ہے، اپنی لڑائی جاری رکھنا ہے، اپنے حصے میں جو آنا ہے وہ آ کر رہے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام نو منتخب شدہ مہاراشٹرا سے جو رکن بلدیہ کامیاب ہوئے ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں تلنگانہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کو جو کامیاب ہوئے ہیں، اور جو ہمارے مہاراشٹرا سے جو لوگ، بہار سے لوگ آئے، میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ضرور نمائش کو جائیے، بریانی کھائیے، مزے کی ہے بریانی، نمائش میں اچھی بریانی ہے، آپ سمجھے نا۔ حیدرآباد میں بہت سے چیزیں ہیں پیارے دیکھنے کے لیے، تم کو خالی 3 نظر آئے، خیر کوئی بات نہیں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کو مضبوط کریے، آپ آئے، بہت بہت شکریہ، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات فوٹو گروپ کے لیے میں مہاراشٹر کے فلور لیڈر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائے، جو حضرات جہاں ٹھہرے ہیں وہیں پر رکیے، آپ اسٹیج پہ آنے کی زحمت نہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے ڈسپلن کا مظاہرہ کیجیے، چودھری محترم صاحب فوٹوگرافی ہوگی، ادھر ساؤنڈ سسٹم ہے وہاں پر آ کر زحمت نہ دے، ساؤنڈ سسٹم رکھا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، اسٹیج پہ آنے کی زحمت نہ کرے۔ اورنگ آباد، مالیگاؤں، ناندیڑ، امراوتی، ممبئی، ناگپور، دھولیا، گوانڈی، کرنجا، بھیڑ، احمد نگر، جالنا، شولاپور، بلڈانا، سری پور، کھیروار، کھیڑ، نندوبار کے فلور لیڈرز سے میں خواہش کرتا ہوں کہ ڈائک کے سامنے تشریف لائیں، جلدی آئیے، وقت کم ہے، ذرا پیچھے ہٹ جائیے، اسٹیج پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیے، ہم لوگ کوآپریٹ کیجیے ہمارے ساتھ، جو نیچے ٹھہرے ہوئے حضرت وہ آگے آنے کی زحمت نہ کریں۔ معزز سابق کارپوریٹرز، کارکنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ انتظامات میں حصہ لیں اور عوام کو اسٹیج پہ آنے سے روکیں۔ چلیے، جو لوگ فلوریڈر سے سامنے اسٹیج پہ آ جائیں جلدی، ابھی جن کا نام پکارا گیا ہے، جناب امتیاز جلیل صاحب۔ تمام فلوریڈر سے خواہش کی جاتی ہے کہ نقیب ملت اور حبیب ملت کے ساتھ آپ حضرات کی فوٹوگرافی ہوگی، ذرا پیچھے ہٹ جائیے آپ لوگ اسٹیج پہ۔